امتا پوچھ گنسا ہے یکن بازار پھر آیا خاندان دارات بلند سروات معزز سامعین گرامی قائد رضا دران مظلوم کربلا اور جناب کے سامنے میرے بہت ہی واجب الاحترام شہنشاہ فضیل مسیح مرقع ذاکری دنیت بہت بڑا نا ذاکر اہل بیت ملک علی رضا کھوکھر صاحب آپ صاحبان ذکر پاک بیان فرما رہے ہیں اور انہی وقفہ نماز جمعہ اسی نماز جمعہ دی نماز اتھی امام برگاہ ابتدا کی تھی ویسی باواز بلند سلوات باس سلوید رضوان قیامت وقفے تو بعد شہنشاہ فضیل مسیح ذاکر اہل بیت اصغر خان گلوڑ علی عباس سلوی صاحب اور رضوان عباس کے آمد پڑھ سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیہ عزیزیہ نعرہ حیدریہ سلام یا حسین علیہ السلام دعا برائے تنزیل نور نوبت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینن حتی و تسکنہو ورزقتہوم و تمتعہو فیہا یا کاشف الکربیم واجہ حسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المؤمنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام نزیلوں کا حیثو متجاہت رکابی وضیفوں کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرج کریم اللہ ذکر پاک قبول اور منظور اچھی آمینہ کی حضرت امام حسین علیہ السلام دا عزادار جتھے بھی کتھائیں دکھ کچھ تکلیف کچھ پریشانی ہے مالک مظلوم دے آخری سامد صدقہ نجات بے حق معصومین علیہ السلام بے اولادہ دیاں جھولیاں اولاد نرینہ لال آباد رب العالمین بحق معصومین علیہ السلام جو فانی جہان چھوڑ گئے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف الہی آمین ذکر پاک دا صدقہ مجلس عزا ماتمداری عزاداری مومنین دا ٹر کے آمنا بہنا سلوات نارا سو جتنی پورا دن عبادت ہوئے اس دا ثواب عزیز افطر خان صاحب دے والدین مرحومین دے نام اعمال تاج فرما کریم اللہ ولی العصر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما دو دعاواں تے اتنی آمین خاندی ضرور رکھنی جو نال والا بندہ گواہ بن جائے مالک ساڑیاں خطاواں ساڑیاں غلطیاں ساڑے گناہ معاف فرما کے وقت ظہور پاک ناصرین حجت شمار مزید اچھی آمین اکھنا بعد ظہور حجت مالک پاک دے قدمین شہادت نصیب الہی آمین قبولیت عدیت عمل ہے حدیث حجت پاک ہے دعا دی قبولیت دے کے حجاب ہے حجاب ہٹدا نہیں جتنے تائیں دعا والا دعا دے بعد اہل بیت رسالت دے درود نہ پڑھے قبول ہو جائے گی اونچی صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد جل فرجہم وساحل مخرجہم میرے وطن میرے علاقے دے سردار میں نماز جمعہ دی آذان تو پہلے وارث جمعہ دے گھر دا پاک ذکر تمام کرنا چاہیے اللہ دے عرش تو نازل ہونے والی سب تو بڑی نعمت دا نام ہے ذکر حسین اس دے گل مکئی آئی اج اگے چلیے مجلساں اج کل
کافی دن تو میں عظمت ذکر حسین تے تلاوت چار جمادی ثانی بائی ریاض کو انشاءاللہ قصر عباس سائیوال مجلس مغرب تو لے کے ڈھلی رات تک اسی ملک دے ذاکر پڑھ سن اور بحیثیت خادم وطن والے اندر نوکر میں بھی انشاءاللہ 9-10 بجے دے لگ بھگ اپنے حصے دی نماز پڑھ سن۔ بزرگ عزیز دوستو، بندہ دنیا تے کتھائی مر جاوے او دی پھوڑی او دے وطن تے ہوندی۔ میں آکھے نعمت ذکر جڑی ہے عرش تو نازل ہوئی، او دی دلیل دیون لگا۔ بندہ ہوئے نا سائیوال دا ککڑانیاں دا، اج کل بچے روزگار دی تلاش وچ غیر ملکاں تے راندن، موت حق کے او پرائے وطن تے موت آ گئی، اتھائی دوستاں قبر بنا چھوڑی۔ فرض کرو ساڑھے علاقے دا بندہ خان جی یورپ وچ مر گیا، امریکہ وچ، آسٹریلیا وچ، عرب امارات جتھے دفن ہو گیا، اسا افسوس کرن واسطے نہ عرب وچ ونجنا ہے نہ یورپ وچ ونجنا ہے، پھوڑی تے بگل اتھائی ہو سی جتھے او دا وطن ہے۔ انجی اللہ جتھے حضرت امام حسین علیہ السلام زمین دے نہیں جنت دے سردار دا نام۔ بہت شکریہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ جتھے وطن ہے افسوس اٹھائی ہیں، ارمان اٹھائی ہیں، پھوڑی اٹھائی ہے۔ امام حسین علیہ السلام مٹی دے اس بنے ہوئے جہان دے سردار دا نام نہیں۔ حدیث رسول ثقلین ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، بادشاہ حسین سردار جنت والے ہوگا۔ پھوڑی ہومنی آئی جنت عرشاں دے، اللہ تواڈی میری نجات دا ذریعہ بنا کے عرش والی گل زمین تے نازل کر۔ وڈی نعمت سمجھ کے میں تو انج پڑھدا رہنا، ولایت علی علیہ السلام تے قائم رہن دا انعام دے واسطے اللہ تواڈی میری نجات دا وسیلہ بنا کے ذکر والی نعمت عظما زمین تے نازل کی۔ بھائی جان ترکھے ترکھے پڑھیے، ساری مجلس پڑھیے، تھوڑے وقت وچ پڑھیے۔ میرے تو پہلے میرے بیٹیاں دی جگہ حضرت امام حسین علیہ السلام دا بہت اچھا ذاکر جناب عالم عباس ذکر پاک دی بہت سونی مجلس تلاوت، ذکر بہت زیادہ ہے، ذاکر بڑے تھوڑے۔ مولا ہر ممبر تے آون والے نو تاثیر عطا فرمائے، ہر نعمت دے کچھ فائدے مگر نعمت تو فائدہ اٹھاون واسطے پہلے نعمت دی قدر کرنا ضروری ہے۔ پہلے نعمت دی عزت قدر کرے سو تے وطف نعمت تو فائدہ اٹھے سو۔ اگر بندہ نعمت دی قدر چھوڑ دے وے تو اللہ نعمت دور کر دے۔ اپنے گھر کھلوتے ہیں سارے میرے بزرگ یا میرے بھائی یا میرے عزیز بیٹھے، کوئی اتھے نہ کوئی داد لے کے مناونا، ایک بات کیتی جاما، رزق روٹی اللہ دی نعمت ہے، کھانا پینا انسان دی بنیادی ضرورت ہے۔ اچھا روٹی والی نعمت اللہ اپنے دشمن تے بھی بند نہیں کی تھی۔ دنیا دی 7 ارب آبادی ہے، سارے اللہ نو منن والے نہیں راندے۔ ایک بہت بڑی آبادی روئے زمین دی وہ بھی ہے جڑے توحید وجود دے قائل نہیں ہوا دن اللہ ہے ہی کوئی نہیں، دنیا حد سے نال بڑی تے رزق اللہ انہاں دا بھی بند نہیں۔ اچھا نام منن والے تو دور دی بات ہے، جڑا اللہ دے مقابلے خدا بن گیا اللہ روٹی اودی بھی بند نہیں کی۔ پتہ نہیں تو انہوں بچے جان، میرا تکم ہے انکشاف کرنا۔ فرعون کون آئی؟
خدا دے مقابلے خدا بنیا. اچھا یاد رکھنا فرعون نہ نہیں، مصر دے ہر بادشاہ نو فرعون سے دیں دے. خان علی بیادن عہدہ صرف عہدہ بھی نہیں، فرعون بندے دی نفسیات ہے. تکبر کریندیاں جیڑا بندہ تکبر دی آخری حد تے پہنچ ونجے انہوں اسی آتے ہیں فرعون بن گیا. انجی ہے نا فرعون متکبر آئی وہ اس علم یاد نہیں میں پڑھے ہے نہ او دا کچھ ہو رہا. موسیٰ دے دور دا فرعون ایک دن حضرت موسیٰ تور تے بن کے نعمت دی قدر دی گل پہ روٹی اللہ کہیں دی بند نہیں کرے گا. رزق اللہ لو کسے دا بند نہیں ہوتا، لیکن نعمت دی قدر کتنی ضروری ہے. مثال واسطے پڑھنے لگا. حضرت موسیٰ کے تور تے رب العالمین میں کرنا تبلیغ، میری تبلیغ دا انہاں تے اثر اس واسطے نہیں ہوندا جو انہاں نو فرعون اپنے دسترخوان تے چنگے چنگے کھانے کھویندا ہے. اے رب العالمین تیری خدائی سمجھاون واسطے اپنی نبوت سمجھاون واسطے ضروری ہے جو انہاں دا او روٹی والا سسٹم بند ہوئے. میرا اللہ مہربانی کر فرعون دا رزق بند کر تاکہ انہوں نے میری گل سمجھ آوے. اللہ دی آواز آئی موسیٰ نبی اس بندے آئی چھوڑ دیتی ہے میں خدائی سمجھ دوں. بڑی مہربانی. اچھا دوجی وجہ اللہ کے اندر رزق بند نہ کرے سان مالک وجہ رب العالمین فرمایا اس دا رزق بھاویں میرے مقابلے جو خدا بنے ہوئے نا او دا رزق میں اس واسطے بند نہیں کرنا جو او دے دسترخوان تے میرے بھکھے بندیاں نو کھانا لگ گیا. یعنی جیڑا اللہ دی مخلوق نو کھواوے چاہ وہ بھاویں خدا دا دشمن ہی ہوئے اللہ رزق بند ادنی ہاتھ تانگے جی دعا کرو بے شک دعاواں نال بھی رزق ودے مالکا عمل دسے نو نال مگر رزق وداون دا سب تو بڑا عمل ہے مہمان نو کھانا کھا. بسم اللہ. ہاں حدیث حجت پاک ہے مالک فرماندے ہیں بندہ تلاش رزق چ ہوگے نا تو او دا سوکھا جے طریقہ ہے جیڑا بندہ حدیث یاد کرنا جیڑا بندہ اللہ دی مخلوق نو کھانا کھواوے اس کو رزق اتنی تیزی نال آندا ہے جتنی تیزی نال اٹھ دی کوہان چھری بھی نہیں چلتی. بڑی مہربانی. مہمان اچھا فضول خرچی منع ہے نا ایک حد دے اندر رہ کے خرچ. مہمان بوئے تے آوے تے بندہ فضول خرچی چکرے وہ فضول خرچی شمار نہیں ہونی. کیوں معصوم فرمائندے ہیں آون والا اپنا رزق نال لے کے. مہمان نوازی سنت انبیاء ہے. چلو ایک گل کیتی جاواں جی بندیاں دے عملاں دا حساب لونا تواڈا تے میرا کام نہیں. حقوق دیاں دو بنیادی قسم نا جی ایک حقوق اللہ ہے مہربانی دوسرے حقوق العباد ہیں. بندیاں دے حق پورے کرنا میرے تے لازم ہے. اللہ دے حقوق دا حساب میں نہیں لے سکتا. میری مجلس ماشاءاللہ طلباء علماء بیٹھے مولا دے مدح خان بیٹھے بھئی میں کسے بندے تو پوچھن دی حیثیت نہیں رکھدا جو نماز پڑھی ہے یہ کوئی نہ تبلیغ میرے تے بھی لازم ہے. اگر میں ویکھاں میرا دوست میرا ہمسایا میرا بیٹا میری بیٹی نماز نہیں پڑھ رہے انہوں نے نماز دا حکم دینا تبلیغ کرنا ہے جو نماز پڑھ حساب میں نہیں لے سکتا. یہ تو نماز پڑھی ہے یا کوئی نہ روزہ رکھے یا کوئی نہ یہ میں نہیں پوچھنا یہ اللہ پوچھنا ہے. البتہ اگر میرے بوئے تو اللہ دی مخلوق بھوکی لگی گئی تو او دا حساب میں دینا پوچھ. یا
اچھا یہ جڑا بندہ نہیں بوئے تے آ کے سوال کریں دا اللہ دے نام تے کئی شے دیو گدا گری دی اسلام وچ ممانعت ہے یہ اپنی جگہ وہ پنن والے نو اللہ منع کیتا ہے تو پن نہیں تو انت میں اجازت نہیں جو اسی جھنکیے قرآن وچ حکم ہے اما السائل فلا تنہر سوالی آونے تو اڈی میری بولی ہے جو نال سختی بےزتی نہ کرو لو یہ حدیث اور پڑھیے معصوم فرما رہے ہیں تیرے بوئے تے سوالی آوے انہوں اپنی حیثیت مطابق کوئی شے دے کے تے وقت اللہ دا شکر ادا کر جائے تین اس قابل سمجھے جو اپنی مخلوق تیرے بوئے تے کوئی ایک میرا بیٹا میرا عزیز گل پکا کے لگا گیا نا جی تو انشاءاللہ تواڈے میرے اتھے آمن دا مقصد پورا ہو گیا گل پئی ہوندی آئی بھی رزق اللہ دشمن دا بند نہیں کیتا جڑا خدا دے مقابلے خدا بنے اللہ موسیٰ نو آکھے نا ایدی میں روٹی بند نہ کرے ساں روٹی اللہ کہیں تو نہیں کھسیندا مگر جڑا بندہ روٹی دی ناقدری کرے مولا دی حدیث ہے روٹی نو جلاؤ نہیں پتہ نہیں گل کیتی جاوی میں صاحب آج تھوڑا پڑھ لینا گل میں کر کے جاؤں پکاون لگیاں اتنی احتیاط کرو جو روٹی دے اتے چھوٹا جیا حصہ بھی سڑے نہیں یہ دو نقصان ہیں رزق بھی گھٹتا ہے بیماریاں بھی آتی ہیں یہ حدیث دا مفہوم کیا با یعنی نعمت دی ناقدری دی سزا ہے نتیجہ تو آگے اگر سمجھ لو بندہ کیا معصوم کھول اسا کہ مولا میرے گھروں جھگڑا نہیں مکدا وجہ ہی کوئی نہیں ہوندی تے ایسا ایک دوجے نال انجے لڑتے رہنے خیر 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 پریشان نہ ہو ہر بندے دی جیب وچ وقت دی ضرورت ہے نہیں بھی یاد رہندا بند کر لو توجہ ہوگی واپس اس کہ مولا ہر ویلے لڑائیاں ساڈے درمیان غلط فہمیاں گل کوئی نہیں ہوندی جھگڑا ہو ویندے جھگڑیاں دی وجہ تو اسی پریشان ہاں مولا فرمایا تیرے گھر دی عورتوں کو غلطی ہوندی ہے مولا کیڑی فرمایا ابالن واسطے دودھ رکھ دیاں اگ تے اپنے دوجے کماں چ مصروف ہوندیاں ابلدا ہویا دودھ برتن وچ زمین تے آندا ہے اس نحوست دی وجہ تو تیرے گھروں جھیڑے نہیں مکے بڑی مہربان یعنی کہ نعمت دی ناقدری دی سزا ہے رزق دی قدر نہ کرے سو اتھاں ہی پتہ لگ سی تے قدر کر لویے تو فائدہ کتنا ہے روٹی دا ایک چھوٹا جیا ٹکڑا سار اٹھاونا میں ناز کرانا فخر کرا خدا مولا دی قسم میں ملک ناز کراں یہ گلاں ہوئیں جنہاں تے مجمع سامنے سن دے یہ کو ایک بندہ ہی کوئی نہیں تائید بیٹھے کریں تو یہ مطلب ہے میری بات تھوڑے ذہن تائیں پہنچ رہی ہے ایک چھوٹا جہا ٹکڑا روٹی دا ڈٹھا بھی ہوئے زمین تے انہوں چاہ کے تو مٹی چھانڈ کے انہوں صاف کر کے بندہ کھا لوے حجت فرمائے دے انہوں دے پیٹ تے جہنم دی اگ حرام ہو چلو ایک گل کیتی جاؤں جی پتہ نہیں کتنیاں مجلسن جڑیاں پڑھیے تو پھر میری مجلس دا نتیجہ او دیڑے وعدہ کیتا ہی غازی آباد بجنا سائیں تھو اگا پڑھ سائیں ان پتہ نہیں کتنی ایک میں آج پڑھ سکتا روز جو حاضر ہیں پھر اتھاؤں شروع کر کے اگا پڑھ لے سائیں دیکھو رزق دی ناقدری کی تھی بیماریاں بھی ہیں رزق دور بھی ہویا ایک ٹکڑے روٹی دی قدر چا کی تھی اللہ کیڑا اجر دیتے ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں یہ تہذیب چو پکا لوی ہے نا تو ادھے مسئلے ساڑھے ڈاکٹروں کو ونجن دی لوڑ ہی نہ عام روٹی تو دور دی گل ہے اساں تا لنگر حسین دی ناقدری کرے تھے
جتھے لنگر ونڈی وے نا جی یہ ہونے وقفہ سی نماز جمعہ ہو سی لنگر تقسیم ہو سی لنگر لون لگے ساتھ تو غلطی ہوندی پہلے میں اپنا ناراض نہ ہوئے میں اپنے آپ وچ اس ہتھ پائیے لنگر زمین تے اتے بندیاں دے پیر جڑی عام گھر وچ کھاون والی روٹی ہے اودی ناقدری دی سزا ہے تے جندی نسبت حسین نال ناراض تو نہ ہو رہا کوشش کی کرو حسین نال منصوب چاولاں دی دیکھ دا ایک دانہ ہی زمین تے نہ ونجے اگر بانی مجلس منتظم صاحب استطاعت ہے تو اس لنگر پکائے تو پھر مانگ کے شرمندگی محسوس نہ کرو بھئی میں منگ ساں تے پتہ نہیں کی آکسن بھئی فلانا خان صاحب فلانا سردار لنگر منگتا کھلائی لنگر مانگ کے کھادا کرو ایک عمل ہے بندہ بیمار ہوئے نا تو دا علاج نہ پیا لبدا ہوئے عمل دس جامع حضرت امام حسین علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جدا نام ہے زہیر ابن قین اندر بیٹھے باہر بیٹھے بابا جی ہر بندے دی میں توجہ اس گل تے مانگ رہا ایک منٹ دی گل غور نال سن لو تے اے نال لئی جاؤ بڑی فائدے والی گل زہیر بن ٹھیک ہے ان کچھ نہ کو ٹھیک ہے میرا بچہ بالکل ٹھیک ہے جی لیکن نہیں ودوانا گھٹوانا ہے میں دس لے ساں زہیر بن قین دا لقب ہے طبیب حسینی حکیم ہے آدھنے ڈاکٹر تے بہن بہن تھک پہ ہاں مڈو مرض کہنو فلاں بندے دی لب دی نہیں پئی مولا فرمیندے جان علاج نہ پیا لبدا ہوئے عمل ہے وہ زہیر بن قین دے نا دی منت مننے وہ منت کے وہ ایک روزہ رکھے وہ روزہ سنتی روزہ ہدیہ کرے صحابی حسین نو شہید کربلا نو او دے بعد نماز پڑھ کے باوضو سو جاوے انہوں خواب وچ زہیر علاج دسے سی جڑے بندے ایران دے زوار بیٹھے ہو نا جدہ حضرت امام رضا علیہ السلام دے دسترخوان تے لنگر کریے نا امیر ایرانی مرد عورتاں ہاتھ بدی کھلے ہوئے اور لنگر کر کے نکلیا دن ایک ٹکڑا دے اچھا ساڑھا مریض ہے اس دی بیٹا وجہ پڑھنے لگا ذرا میں نے ویکھنا پکا کے جاونی گل اتھے چھوڑ کے نہیں مجلس تاں جی بندہ کائی شاید مجلس ہی چو نال گھر لے کے ترے چار توفے دیتن کوئی ایک لے کے لگے گئے ہوئے تو کافی ایران دی کوئی ضعیفہ عورت بھائی جان تو شدید بیمار ضعیفی بھی بیماری بھی لنگر کے ڈا وڈا انعام ہے اللہ دا اس ذکر نال منسلک چیزاں اللہ دی نعمتاں اتھاؤں مجلس شروع کیتی ہے اتھاؤں مقامر لگا او گئی مجتہدہ نہ گئے شرازی انہاں کو سرکار میں ہاں بیمار ڈاکٹر تو میرا علاج ہویا نہیں تے کوئی طریقہ دسو کوئی علاج لگ پوے عالم دین فرمایا یہ عمل ہے زہیر دے نام دا روزہ رکھ اس کہ ضعیفی دی وجہ تو میں روزہ رکھن دے قابل نہیں بیماری دی وجہ تو اگر میرے تے احسان کرو تو میری جا تے اے عمل تسی چکرو جاگڑا وطن والے رک رک کے گل پہ سنے نا جو بچے کم از کم پکا کے جاؤں یہ عمل تساں کر لو انہاں کے ٹھیک ہے ٹور جا اگلے دن آگئے شرازی روزہ رکھیا اس عورت دی نیابت ہے ہاں جی روزہ افطار کر کے نماز شب پڑھ کے باوضو عالم سہیں گے انہوں خواب بھی ٹھما شور زہیر آ گیا طبیب حسینی آ گیا وہ دن لوگ جا رہے ہیں اپنے اپنے حصے دیا تو اڈی میری زبان میں پرچیاں لکھوا اگر میری واری آئی تو میں کیتا سلام میں آکھیا شہید کربلا صحابی حسین تو اڈے تے میرا سلام میں نے جواب ملیا میں آکھیا وہ فلاں عورت ہے وہ بیمار ہے میں اس دی جاتے رکھے روزہ تو میں تو اتھو دا علاج پوچھنا ہے بیدار مغزی نال بات سننا بھائی میں علاج پوچھنا ہے زہیر میں نہ دین علاج دیتا ہو یا تحیق کریں دے نہیں علاج تو انہوں دے ہاتھ چھے علاج
کریں دے نہیں. میں کہ سرکار کیڑا علاج ہے؟ انہاں فرمایا جامن حسین دے ذکر تے جیڑا حسین دے نال لگا ہوئے ہوئے او لنگر نیت نال کھا لیں لا علاج ورزدہ علاج ہو. قدر کر کے بسم اللہ کرا قدر کر کے کیڑا بڑا فائدہ ہے ذکر حسین دا. اے نا نعمت جدا علاج کتھا ہی نہ ہوئے دا ذکر حسین کھلا. بے فکر ہو جاؤ میری نگاہ گھڑی تے. بے اللہ اللہ عزیز صفدردی زندگی کرے. پہلا فائدہ ہو گیا علاج نہ اچھا سے لنگر نہیں نہ کھا سکتا. مثلا مسکین غریب بانی ہے جہاں بڑی اوکھی سپیکر لا کے ایک مولا دا ذاکر عالم بلا کے اوکھی جی اس لنگر نہیں پکایا تو اس وجہ تو مجلس تے نہیں منجنا بھی آئی لنگر کوئی نہیں تو شفا صرف لنگر اچھے نہ میرے مذاق نہیں لطیفہ ممبر تو نے کدی پڑھے ہیں نہ پسند کیتا ہے نہ میں مسکین مومن پھوڑی بھی چاہیے بابا جی وہ لنگر پکا ہی نہیں سکتا وات بھی مجلس تے لگا من شفا وات بھی لبسی کیسے حجت فرما رہے ہیں ڈاکٹر آکھن میں علاج کوئی نہیں انہوں اس طبیب اعظم دے دربار اچھ لے جاؤ جدہ پہلا مریض فطرت ہے آخری مریض اللہ دا دین ہے. مجلس اچھ لیا کے بیمار نو بہا دے وہ تو واہ واہ بے شک نہ کرے نہیں کر سکتا بول ہی نہیں سکتا وہ واہ واہ نہ کرے وہ نعرے نہ مارے وہ ہاتھ نہ چاہے اونچے بینڈ نہ کرے وہ کچھ بھی نہ کرے. مولا تو پھر کی کرے فرمایا انہوں لیا کے بہاؤ تو انہوں کو جتنی دیر مجلس ہوئے وہ صرف لمبے سال اندر ہوئے ذکر و شفا ہمارے ذکر میں شفا ہے. شالہ تو اڑا بنا. اچھا اگلا فائدہ ہاں صرف ساہ چلوے بندہ اس نیت نال معرفت اتھو رکھ کے آوے عقیدت رکھ کے آوے جو ایو دربار ہے جتھوں میں شفا لبنی ہے جے اچنا آوے کوئی چلو لگے ونیا متاں نا یہ سوچ کے آوے جو لبنے تھاؤں لبنے. اچھا گناہ معاف ہوں دن اس حال ثواب دی مجلس ہے آخری بات کرنا مجلس میری ہو گئی فضائلی تو عبادت ہوگی ہنج والی بھی تو مجلس ہو گئی. میں شروع چاکے خان جی بھی تھے میں اپنے گھر اپنے سردار کھلو کے تھے میں تو اڈے کلو کے من مامنا ہے آخری گل ذکر نو نعمت سمجھ کے قدر کرنا ہے تاں ذکر تو فائدہ اٹھا سکے نا قدری کریے نا تو پھر نعمتاں اللہ دور کر لیں. نجف اشرف جدا بابا جی پابندی آئی نا حسین کرن دے اے ہون بھی تو سا وطن علی دعوان صدقہ میں ایک سال اترائے سجدے کربلا جاتا تھا اچھے علم تک ایک سال اور رسول دے پتر دا احسان ہے میں زندگی باقی شکر دے سہی میری نسلہ قرضہ نہیں لہا سکتا جدا کوئی نہیں پیا وائیں سکتا کرونا تیرا باندھن میں وط بھی 3 دفعہ کربلا جا کے بادشاہ ایک سال 3 مرتبہ جا کے بادشاہ دے دروازے تھے توحید دا سجدہ کی الحمدللہ رب العالمین. نجف اشرف جاوی نا آج بھی مجلسوں کرامن انہوں دے گھرج بنے تہ خانے سرداب سے دیں دیں جی اس سرداباں دا رواج ادا ہے جدا آزاداری تے پابندی ہے گھر بنے دے بنا لیں دے تہ خانہ انہیں ٹبر دے بندے اکٹھے کر کے کہیں ایک نو آکھنا حسین دا ذکر کر ہولے ہولے آواز ہی باہر نہ مجھے تے مجلس کرا لو وہ پھر رسم آج تک چل گئی. کتاب دا نام ہے حسین عظیم عطیہ الہی جسے جو میں واقعہ پڑھ لیا آگے محمد رضا شیرازی ایران دے مجتہدین لکھی کتاب وہ دن خطیب آئی اے مجلساں پڑھن والا روزہ خان نجف اچراندہ ہے وہ واقعہ پہ سنیں دے بھئی محرم آ گیا نجف اچ اب مومن من جتھے ملن ہولو جی آنکھیں آج میرے گھر آمیں دوجی آنکھیں کل میرے گھر آمیں وہ دن محرم اچ میں ایک سلوات پڑھ لوں جی صلی اللہ محمد و آل محمد
میں مومنہ دے گھراں مجلساں پڑھنیاں شروع کر نجف وچ ایک بازار آئی جویں انہما کے نہ توجہ ہے تواڈی انجے ایک گل وصول کرے کیڑے چاچا گناہ معاف ہوندے ایو گل ہی پکا کے لگے ونجے ایک بازار آئی جتھے اللہ و لعب دا سامان میسر آئی سمجھ دے ہو ممبر دا تقدس میں اجازت نہیں دیندا جو میں اس تو ہٹ کے کوئی الفاظ استعمال کروں یعنی اس بازار وچ ہر وہ چیز ملدی ہے جڑی انسان نو گناہ دی طرف لے شریف بندہ اس بازار وچ چاچا جی لگدا ہی نہیں رکھاں پوری تو اب ایک مومن منا کہ میرے گھر ذکر حسین کر تے راہ اسے بازار وچ ویندا ہے مجبوری ہے مومن دے حکم دی وجہ تو میں اس بازار وچ گزر پیا بھائی جان پوری تو اس بازار وچ بندہ مل گیا جیڑا اس کاروبار نال تعلق رکھدا ہے جدی وجہ تو لوگ گناہ کرندے ہیں سمجھ گئے ہو سارے ادھے میرے قریب آیا تو اس میں ہولے جی آکھیا اچھا تو خطیب ہے تے محرم دا مہینہ ہے میں لگدا ہے تو کسی مومن دے گھر مجلس پڑھنی ہو سی ادھے ہاں میں انہوں مومن دا نام دسیا اس آکھے او دا گھر ہے نال ہے اتھے میں تنہ پڑھنا پہلے میرے گھر مجلس پڑھ بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اے تواڈی عبادت میرا اساس ہے ذرا ایک منٹ دیونا جی ایک بچے گل پکا لویں میں چاہنا گھر ونجوں تے کم از کم یہ واقعہ یاد ہوئے ادن میں انہوں ٹالن دی بڑی کوشش کی تھی وقت نہیں حالات نہیں ٹھیک اس آکھے جی تو جتھے جس وقت تو سب تے خطاب کرنے اے نال تگارے میں تن پہنچا ایسا آؤ میرے گھر وہ خطیبہ دن وقت بچاون واسطے بھی دن نال بحث ہے وقت ضائع کرن دی بجائے بہتر ہے میں نال ٹر جاواں ادن اگوں بندہ ٹریا پیچھے میں ٹر پیا جدوں دے گھر گئے ہوتا ہے کھانے ہی لے گیا تے ہک ہو تے ہک میں بندہ کوئی نہ انہوں میں آکھیا بھائی سنن والے لوگ کتھے نہیں سار اٹھاونا مجمع کتھے جیسے میں پڑھنا ہے اس آکھیا جی میں تسا ذکر کرو تے میں سنا او خطیب آتے میں پھر ٹالن واسطے آکھیا بسانتا عادت ہے اسی ممبر تے بہ کے اب ماشاءاللہ کثرت نال زوار بیٹھے ہو لکڑی تے بنے ہوئے ممبر ہوندا ممبر تے بہ کے تے ذکر کر دیں اس آکھیا جی ممبر ہونے بنا لینے کتنی عبادت کر سکتے ہو وہ دے اس آکھیا بنا لینے اجا میں چوپم تے میرے سامنے سجدے دی حالت وچ پڑھ کے آدے جی میں ممبر میرے اوتے بہ کے وسیلہ مغفرت ذکر ہے وہ دن ہون میرے کول اور چارہ کوئی نہ رہا وہ آپ بندہ ممبر بھی بن گیا بابا جی وہ آپ سنن والا بھی ادن میں دی کنڈ تے بیٹھ کے صرف آکھیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین میں حسین تے سلام کی تو گھاڑا مار کے رویا دو ترائے سلام میں کیتے حسین تے او راج کے رننا میں آکھے راضی ہیں اس آکھیا راضیاں حسین تیرے تے راضی ہوئے وہ آدن میں ٹوڑ گیا مجلساں پڑھتے رہے کچھ دن بعد نجف دی ایک گلی ہے میں نجف دے بڑے وجہ مجتہد ملے انہوں میں نہ کہ نویں گل سنی میں آکھے جی کیڑی انہوں نے وہ بندہ فلاں بازار اس نہیں رہندا جڑا وہ غلط جے کم دی وجہ تو بدنام آئی وہ مر گئے میں آکھے اچھا او جانے او دا اللہ جانے اللہ او دی گناہ معاف کرے وہ مجتہدہ دن میں او دی موت نو خبر نہیں آکھیا خبر ہے وہ مرن دے بعد علی دے حرم وچ دفن ہو گیا بھئی کیا کہنے حرم امیر دفن ہو ادن اس ویلے میں حیران ہو کے ڈٹھا میں کہ قبلہ کیویں ادن میں حرم پاک وچ موجود آئی تسبیح توحید پہ کردا ای او دی موت آون لگی اس رشتہ داراں نوں آکھیا میں علی دے حرم دے سین حیدری وچ دفن کریا ہے غسل کفن دے بعد رشتہ دار نوں لے کے ٹر پئے جدوں حرم وچ لے گئے تے جتھے قبراں بنیاں ہوئیاں اتھے قریب لے جا کے انہاں دفن دا ارادہ کیتا تے ایک خادم دوڑدا ہویا آیا اس آکھیا علی دا حکم ہے بڑا بڑا گناہگار ہے انہوں حرم تو دور لے جاؤ انہوں اتھے دفن نہیں کرنا آدھے انہیں چاند لمحے گزرے اششو پانجج مبتلا رشتہ دار او دا جنازہ اٹھاون لگے یہ جیڑا پرانا وڈا خادم حرم امیر آئی ذات دا سید ہے او آیا تیز قدمہ نال تو سکھو رک جاؤ علی پہ آدھے انہوں طواف بھی کراؤ اتھائی دفن بھی کراؤ شاباش میرا وقت جان پوری توجہ صفتر جی میں اے واقعہ اسال ثواب واسطے مجلس اتنی دیر چی ہو گئی ہے جتنی دیر چ ہو گئی ختم پڑھائی بالکل نتیجہ وہ دن دفن تو ہو گیا تھے میں حیران وہ جب تدفین کر کے ہن عالم پہ سنن دے اس خطیب نو وہ رشتہ دار ٹوٹ گئے میں دعا خدا من سدیا
میں کہ کمال ہو گئی تواڈے جو ہک آئے تو اس آکھے علی پہ آدن اٹھا لو تھوڑی دیر بعد دوجا آیا تو اس آکھے طواف زریدہ بھی کراؤ تے دفن نہیں کراؤ منٹن چ تبدیلی کیڑی آئی وہ جڑا پہلا خادم آیا نا روکن دفن اس آکھے جی میں نوکری پہ کرتا ہی مولا دے حرم وچ تے میری کنا تے مولا دا حکم آیا او بندے دی قبر پہ بنے دین بڑا وڈا گناہ گار ہے لے جا انہوں اٹھا لے انہاں نے آکھ حرم تو باہر لے جاؤں جڑا دوجا وڈا خادم آئی نا وہ دے بس اے دوڑے آئے تے میں سر رکھے ہوئے آئی دیوار نہ میری یہاں نکھاں بند میں بند اکھی نال ایک منظر ڈٹھے کرسی لگی ہوئی علی دی ایک پاسے کھلے امام حسن دوجے پاسے کھلے امام حسین اس خادم نو مولا کے دوڑتے انہوں منع کاری تھے دفن نہ ہوئے اے اجاؤں تھے منع کرن کن پہنچے ہو سی تے حسین اگاں ودن پیو دے پیران تے جھوک کے حسین آکھے بابا اگر تساں کٹ چھوڑیا تو اے جہنم لگا ویسی تے بابا ہو نہیں سکتا میرے ذکر وچ ممبر بنے تے انہوں دو زخمی گاہ جلا ہے بڑی مہربانی شالا تھوڑا بھلا ہوئے میں بسم اللہ کرا جتنی وار حکم کروں میں یہ میرے ذکر جو بنے آئی ممبر پھر علی وہ دے من حکم دیتے ہیں آکھ میری زریدہ میرا حسین جو پیاد ہے انہوں میری زریدہ طواف ہی کراؤ میرے حرم میں دفن ہی کراؤ تو جڑا علی دے حرم میں دفن ہو گیا وہ یار جہاں دی قبر دی نشانی وادی و سلام میں بنی ہوئی ہوئے اس تے وہ دفن کگڑانیاں جو اس اٹھیونا وادی و سلام میں چھوئے تے اس تے عذاب کوئی نہیں تے جڑا علی دے حرم دے وچ علی دے حکم نال دفن ہو ونے دلوں من کے خان دی بندہ ذکر چ لگا ہوئے گناہ دی اگ دا سمندر گل ہوندا ہے ذکر حسین نال تے عزاداری نبیاں دی سنت ہے آدم علیہ السلام تو لے کے پاک نبی اعظم ختم المرسلین رحمت للعالمین تک کتاباں بھریاں پئیاں نبی رنن حسین نو آدم روئے نے ابراہیم روئے نے نو دا نام نو نہیں عبدالغفار نام ہے نو رومن دی وجہ تو موسیٰ تے عیسیٰ روئے نے یونس یعقوب ایوب روئے نے خود نبیاں دا سردار ترائے شعبان نو حسین نو رنن دا 11 منٹ باقیاں اذان چھو اس تو پہلے مجلس چھڑن لگا ترائے شعبان نو میں زیادری شروع کی تھی جدوں تے میں قصیدہ پڑھدا ہوں چاچا کہ میں 3-4 شعبان دا جشن پڑھدا ہوں جنگ والے پاسے اور روز باقی ذاکراں تو 3 تے 4 نے دے فضائل پڑھن دین ایک آخری نوادیاں مصائب ضرور پڑھ او میں پوچھیا مار غلام باس مرحوم اللہ درجات بلند انہوں میں نہ کیا سنت رسول ہے 3 شعبان نو حسین نو رومنا سوچ دریا مولا جان دن جدا روایت پڑھی میں اس مرحوم واسطے بڑی دعا کی تھی 3 شعبان جھولی حسین تے نبی خوش جبرائیل آیا مبارک دے میں مبارک دے کے ایک شیشی حق تے رکھے انشاءاللہ تو اڈا بھلا ہوگا ہتھا تے شیشی آئی یہ کیا ہے نبیاں دا پاک سردار توڑے پتر دے شہر دکھا کے ایک کربلا دی مٹی ہے سلام تے مبارک دے بعد اللہ پہ آدھائی تیرا تے میرا نام بچے دیاں تیرا اے پتر مظلوم ہو کے کربلا دی ریت تے 10 ہمارے آوے دا 72 گھنٹے جنازہ کربلا دی خاک تے بیارا سی پترہ براما سمیت لاشاں پامال ہو ویسے رومن اللہ کوئی نو سی ایک گل سن کے نبی دی اکھاں چو ہنجوں لڑیاں 3 شعبان رسول حسین نور نے دھی ڈٹھے نہ جھولی چ حسین تے پیو نبی پیو دی اکھیں چ ہنجوں یہ جڑی ہر پاسوں ہولے ہولے ہائے دی آواز ہوندی ہے نا یہ روحانیت دا ثبوت خان دی 5 بندیاں دیاں 10 بندیاں دیاں اونچیاں کوکاں نال مجلس نہیں ہر پاسے غم تے سوگ دی بھائی جان فضا ہوئے پتہ لگے
کیڈی سونی اداداری، اندر بار والے سر اٹھامنا، دھی ڈٹھیاں ہنجوں کول آ گئی، بابا خوشی دا دن میرا حسین آیا، رو کیوں رہے ہو؟ ہون ذاکر بن کے رسول حسین دی ماں نو کربلا سنائی۔ دھی بھی رنی وہ تہنجو صاف کر گئے ہیں، بابا اے دین بچیں جیاں دے قتل ہو سی تسی ہو سو؟ فرمایا نہیں، علی حسین جدا حسین مرے سی نہیں، میں حسین نہیں حسن۔ فرمایا نہیں ہے بابا ساڑھے جو جے کوئی نہ سی اے دیاں بہنا وہ انہوں روسن، نبی فرمایا حسن صحیح روسن صحیح، بابا اسا ہومنا نہیں بہنا انہوں رومنا نہیں، اس میرے مظلوم تقریب نو کوئی روسی کتنی بلند آواز نال ہائے کر سکتے ہو؟ نبی فرمایا ہاں کربلا دے بعد اللہ ایک قوم پیدا کرے جڑی قیامت تک تیرے مظلوم دی غریبی نو روسی۔ بابا انہاں کربلا ویکھی اسی، فرمایا نہیں کربلا دے بعد اسی۔ پھر پیو دے سامنے آ کے دن بابا پھر میرا صدیقہ دا وعدہ ہے، بابا وہ نہ ویکسن کربلا تے حسین نو روسن۔ میں بھی وعدہ کرنی ہاں قیامت والے دہاڑے اور تیرا کتنا مقام ہے رومن والا، معاشر والے دہاڑے میرے پتر دے رومن والے جتنے تائیں اپنا حساب دے کے جنت نہ ڈول گئے، میں عرش کا پاور نہ پھیلتی۔ ادھے منٹ دی گل کراں صفدر خان نکا پھرا ہے بیٹیاں دی جا بڑا پیارا ہے، مجلس میں پڑھ لی تو صحیح گائے کی تھی میری ہو گئی، ہنجو لڑ پئیں تمام ہو گئی۔ آؤ ذرا غور نال سنو، بی بی دے فرمان تے غور کرو، بیٹا سار اٹھاؤ ذرا، رائی صاحب سار اٹھاؤ ذرا، میں نے ویکھو ایک دفعہ بی بی کے فرما رہے ہیں جب تک حساب دے کے جنت جنب ایسن میں کھڑی رہ سکتا۔ پھر آؤ آج جمعہ دا دن نے مجلسی چوبادہ کر کے جاویے تو اڈا میرا اتنا تھوڑا حساب ہو گئے، ساڑھی وجہ تو رسول دی تھی 4 منٹ رہ جائے کمنٹ کریے، میں بسم اللہ میں زندگی واسطے مطمئنہ میری تمام ہو گئے۔ آ گیا ہو ویلا وطن والے، آ گیا ہو وقت، کس بھی غریب 70 قدم تے بہن تے 48 گھنٹیاں بعد لاش تے آئی۔ جمعہ دا دن نا میں صدقے ہو جاؤں، ایک قریباً وقت قریب ہے جڑا مظلوم دی شاد سن دے نے مولا دے مدہ خانہ تول مولا وہ لوگ اعلان کر دے جلدی مارو جمعہ پڑھو۔ سیدزادہ اے نہیں ہو وقت دا محرم نو ڈھلی پیشی ہے دیتے بین دے ویدے ہیں غریب اٹھپانا محرم دے دوپار بین لاش دے آئی۔ واہ بھائی واہ جی اچھا اچھا جڑے جمعہ دا اعلان کریں دے آنے وہ غیر مذہب دنان نہ یہودی نہ ہندو نہ عیسائی کلمہ پڑھ کے قرآن تقسیم کرن والے بھائی اس نے دا محرم پیشی علی مظلوم کٹھا تے ویت کوئی نہ ایک ٹبا ہی درمیان ہے، ٹبے دے ایک پاسے روٹیاں ہوئیاں بہنا، ٹبے دے دوجے پاسے کٹھا ہویا پھرا۔ میں صدقے بھائی باہر والے ذرا سارے اٹھاؤں پورے 48 گھنٹے تڑپیاں رہیاں تے لاشاں تے کہے نہ ونیاں میں صدقے 48 گھنٹے دے بعد 12 محرم تے واتی ہو دوپار آن چاڑ اٹھاں تے بہا کے میرے تلازم میں نہ بچیاں نو سمجھا کے جاواں ہاں دی اے جڑا ہے نا آن چاڑ اٹھاں تے بہاون اے زندگی دا رومن ہے۔
بندے نو پتہ ہوئے تے ساری زندگی دا رومن ہے اٹھ دی خاصیت ہے او دی ایک فطرت ہے اٹھ دی ایک عمر ہے وہ پوری ہوئے تا کہیں نو کانٹ تے بان دے سی اٹھ دی عمر پوری نو ایسی حرکتاں کریں دا جو کانٹ تے کہیں نو بہائی سو تو او ڈھے ویسے ہون ہائی کر سکو تا انہاں اٹھاں تے بہایا نے جنہ دی عمر پوری نہیں واہ بھائی واہ وقت جان بجھ کے جتھے خیمے نو تو سدھا راہ کوفے ویندا جان بجھ کے واللہ مرا کے چاچا جی اتھے لیاں جتھے 9 بھرا کٹھے بیاں اٹھ نن بیٹھے تے بہنا لے پیاں میں ایک لفظ آکھنا ہے میں وطن دے مزاج دا پتہ ہے صفدر میں ہوا کہ شان جی ٹور منجانا سید تے میرا وطن روندہ رہے تے لفظ کافی ہے اٹھ پورے نن بیٹھے تے لے پیاں بی بی جو ڈٹھے نو 9 کٹھے ہوئے بھرا تے ایک وین انہیں رد ہوئے ہاتھ ودا کے آکھے اس کٹھے 9 پہن تے وین ایک کے کیڑے نو رواں پاننے چ 8 بھراواں دیاں لاشاں تڑپیاں تے ہر لاش جو وین ہے ساڈی خیرے تو غریب حسین مرحبا 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 جرکم اللہ اچھا کہیں ہر گارج موت آئیے میں بسم اللہ کرا 8 بھراواں آکھے ساڈا نانا چاہے نبوے سیوں رو جنے نانا قیامت تک آفرین مرحبا جرکم اللہ سوچ تو سونا رو آئے ہو بہن رومن تو رج دیئے بولو میرا ذاتی تجربہ اللہ نہ کرے کسے گھر جوان دا جنازہ آوے جوان ہر کہنو نصیب ہوئے برا دا جنازہ آوے نتے بہنہ میں اکھلا 24 گھنٹے بعد اوقات جنازے رکھنے پاؤں بہنہ نہیں رج دیئے بہت بڑا اوکھ ہوندہ ہے بہن دے سامنے بھرا دا جنازہ لے کے ٹرنا جدا سجن جنازہ لے کے ٹرن بہنہ دیا چیخا تو پورے شہر نو پتہ لگ دا ہے ہون بھرا دا جنازہ ویندہ پہ ایو لفظ ہے اس بعد ایک میں وین کروں اذان دے وقت جو 3 منٹ رہ گئے 3-4 منٹاں میں سلام کروں بھائی جان منتاں کر کے براد جنازے تے ڈھاندیاں ہوئیاں بہنہ اوکھیاں ہٹا کے رشتہ دار بزرگ جوان منتاں کر کے بہنہ نو ہٹا کے جنازہ چل دے اور میرے وطن علیہ جنازے ٹور ویندے بہنہ بیٹھیاں رہنیاں میں اگلی باری توان ملا تے میں روندے ہو ملو توڑا رومن بھاٹے مسائل دا اشارہ بڑا بڑھے ہار جاتے بہنہ بیٹھیاں رہنیاں جنازے ٹور ویندے واحد مقتل کربلا جتھے جنازے پہلے تے بہنہ ٹور گیا سائی جڑی میں پڑھ لئی میں کہا دی ہکا منٹ اور پڑھنا ہے بڑے میں بار ہاں بہنہ ٹر گئیاں جنازے پہلے جدہ ٹریا ہے نا قافلہ تے ایک جنازہ سید بہن تقسیم آئی کربلا دا ہکو شہید عباس ہے جتھے لتھا ہے اتھائیں دفن ہو گیا سید امتی یہ سے قابل جنازہ رہی آئی نہیں جو کوئی چاہ کے نہیں لے بنیا ٹریا ہے نا قافلہ تڑپن ٹکڑے عباس دے میں صدقے ہو جاؤں چونکہ باقی جنازے نال طبیبیاں مخاطب ہویاں تے غازی کولو لگ دیاں چپ کر لیں صدقے ہو جاؤں چپ کر کے گزر دیاں دیاں باس لکھیاں پورے قافلے غازی دے ٹکڑے تڑپنا شروع ہوئے تے غازی تلاش کیتا ہے میرا فضل کتے آفرین بھائی مرحبا بھائی اجرکم اللہ بھائی جدا چپ کر کے میں دیاں بیبیاں ڈیٹیاں غازی ساتھ مارے فضل میرے قریبا جیڑے اٹھ کے ابا اس دا پتر آئی غازی اٹھ نو حکم دیتا ہے میری نوابے دی لاش دے نیڑے والے امت بیاو کیڑا حق ہے جیڑا سینے دے نام 4 17 بندیاں زندگی دا ہونے اگر سمجھ آ گیا غازی دے پتر دی سواری
تو دسا جدل لٹیاں تو کدے گیا ہے